السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ملتان اور گرد و نواح میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ برائلر گوشت کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں۔ احمد کاشف کی رپورٹ۔ ملتان اور گرد و نواح میں پولٹری مافیا کی جانب سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں حالیہ اضافہ عام شہریوں کے لیے پریشان کن ہے۔ عام آدمی کے لیے اس وقت بہت مشکل ہو چکا کھانا، لیکن سفید پوش انسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو رو کر دکھا سکتے ہیں۔ گزشتہ چند روز میں برائلر گوشت کی قیمت میں 50 سے 70 روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کے بعد گوشت کی حالیہ قیمت 230 روپے سے متجاوز ہو کر 300 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پروٹین کے حصول کے لیے واحد سستے ذریعے سے بھی محروم ہونے لگے ہیں۔ سر جی مہنگائی بہت ہے، مرغی بہت مہنگی ہے، گاہک آتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، دیہڑی نہیں ملتی شام کو۔ عوام پریشان ہے کہ کھانا کیسے کھائیں گے۔ شہریوں نے حکمرانوں سے قیمتیں مستقل طور پر کم کرانے کے لیے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ ایل پی جی کی آئے روز بڑھتی قیمتوں سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں۔ مظفر گڑھ سے سمیع اللہ کی رپورٹ۔ آئے روز ایل پی جی گیس کمپنیوں کی طرف سے گیس کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے گھریلو صارفین ہو یا دکاندار جو پہلے گرمیوں میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، ساتھ ہی ایل پی جی گیس کی قیمتوں کے اضافے نے بھی مزید پریشان کر دیا۔ شہریوں نے کہا جائیں تو کہاں جائیں۔ بڑھنے سے ہمارے کاروبار پہ بہت زیادہ اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے 1200 کا سلنڈر لیتے تھے تو اب 1600 کا ہو گیا ہے۔ موسم گرما میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے شہری اور گھریلو صارفین پریشان ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بھی روکا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ کمالیہ ریلوے اسٹیشن پر ایک سال سے ٹرینز کی آمد و رفت معطل ہونے کے بعد اسٹیشن ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری سستی سفری سہولت سے محروم ہیں۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ ریلوے اسٹیشن پر ایک سال سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہے، جس کے باعث شہری اور تاجر ٹرانسپورٹ پر مہنگے داموں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہونے کی وجہ سے اسٹیشن نشیوں اور جرائم پیشہ عناصر کی آمادگاہ بن گیا۔ جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے، جبکہ مسافروں کے بیٹھنے والا فرنیچر بھی مکمل طور پر بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس موقع پر شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ہمارے تقریباً ایک سال سے ٹرینیں یہاں سے بند ہیں، اور میں خصوصاً وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہاں وہ ٹرینیں ضرور چلوائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات کا آسانی ہو، لوگوں کو مسافروں کو آنے جانے میں پرابلم نہ ہو، پاکستان ریلوے کو پیسہ بھی جائے۔ ایک سال ہو گیا ٹرینوں کو بند ہوئی، یہ کورونا جب سٹارٹ ہوا تھا نا اس وقت سے بند ہے۔ باقی تقریباً تمام سیکشنوں پر گاڑیاں چل گئی ہیں، صرف ہمارا سیکشن ہے جو گاڑیوں سے محروم ہے۔ جبکہ اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر لاہور تا شورکوٹ ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا۔ ملک بھر میں اس وقت ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بحال ہے، لیکن یہ سیکشن طویل عرصے سے بند ہے۔ شہریوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور تا شورکوٹ ریلوے سیکشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت کو فی الفور بحال کیا جائے تاکہ تاجر اور شہری ریلوے کی سستی سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ شہریوں اور تاجروں نے حکومت وقت سے لاہور تا شورکوٹ ریلوے سیکشن کو فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ علی پور انتظامیہ نے بے حصے کی انتہا کر دی۔ 8 سال قبل بنایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 3 سال سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے۔ علاقہ مکین آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ پرویز اقبال کی رپورٹ۔ علی پور انتظامیہ نے بے حصی کی انتہا کر دی ہے۔ علی پور کے علاقہ محلہ ڈوگرا میں 8 سال قبل این جی او کے تعاون سے بنایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 3 سال سے بند ہے۔ علاقے کا پانی سیوریج کے پانی میں شامل ہونے کے باعث پانی مضر صحت اور بدبودار ہے۔ علاقہ مکین 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے شہر سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر علی پور اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پر جو یہ فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے نا، یہ پچھلے 3 سال سے بند ہے۔ اس کی ٹونٹیاں بھی کوئی لے گیا اٹھا کے، اور یہاں پر بلدیہ کا نظام بھی بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گند پڑا ہے اور یہ سارا گند نہر کے اندر جا رہا ہے سارا۔ واٹر فلٹریشن پر بجلی کا میٹر عدم ادائیگی کی وجہ سے کٹ چکا ہے۔
टूटियां चोरी हो चुकी हैं, मशीनरी जंग आलूदा हो चुकी है, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई परेशान हाल नहीं है। इलाका मकीन बदबूदार आलूदा पानी पीने के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फाल कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने नाअहल इंतजामिया के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा परवेज इकबाल मकवल, सच न्यूज, अलीपुर। आरेवाला के अहमद यार रोड और बेली तिलावर रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। अहमद खरल की रिपोर्ट। तहसील आरेवाला के इलाके थाना अहमदिया रोड बेली दिलावर रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। आए रोज ट्रैफिक हादसा चोरी डकैती मामूल बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि आला काम से अपील करना चाहता हूँ, ये जो रोड थाना अहमदिया की तरफ आरेवाला से थाना अहमदिया की तरफ जाते हैं, एक तो टूट फूट का शिकार इतना ज्यादा हो चुका है कि आए दिन हादसा जो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान, जो पिछले 22 सालों से तब्दीली के नारे लगाकर लोगों को बहला फसलाकर इक़्तिदार में आने के बाद पिछली हुकूमतों की तरह झूठे वादों में कामयाब हो चुकी है। थाना अहमदिया रोड बेली दिलावर रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए रोज किसी की टांग टूट रही है तो किसी का बाजू, कोई अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठता है या तो कोई अपनी सवारी गनवा बैठता है। थाना अहमदिया रोड की मजबूर अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अपील की गई कि इस रोड की तमीर जल्द से जल्द करवाई जाए। हाफिजाबाद के गड़ा चौक में लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया, जिसकी वजह से शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के कत्लगढ़ा चौक में लगाया गया साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि जिली इंतजामिया की नैली और अदम तवज्जो की वजह से बिल्कुल नकारा हो चुका है। कई माह से फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई नहीं की गई। फिल्ट्रेशन प्लांट में गंदगी और कलाई जमी हुई है। फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी सड़क पर फैला रहता है। सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना रहता है। जी फिल्टर दा पानी जेड़ा आ रहा है बिल्कुल नाकस आ रहा है जी, किसी घाटे का नहीं आ रहा। उत्ते प्लांट लगे होने उत्ते टूटियां है कोई नहीं, खुला पानी आंदा। पानी जेड़ा नाल रल के ते आंदा, साडे बच्चे बीमार हुंदे पे ने। डीसीओ साहब गाड़ी असीं अपील करदे हैं कि साडा जेड़ा ना मसला हल किया जावे। बात यह है कि प्लांट की टूटियां तक उतर चुकी हैं। अफसोस की बात यह है कि जिली इंतजामिया ख्वाबो खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नूरुस सबा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। चौक आजम के नवाही गांव चक नंबर 336 का ट्रांसफार्मर 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ठीक न हो सका। इलाका वकीलों ने वापडा दफ्तर के सामने एहतजाज किया, खूब नारेबाजी की। साहिद हुसैन की रिपोर्ट। चौक आजम चक नंबर 336 स्टेडियम में 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी खराब ट्रांसफार्मर न लगाया जा सका। लोगों के लिए पानी नायाब होकर रह गया, जबकि शदीद गर्मी से बच्चे भी बुलबुला उठे। इलाका मकीन MM रोड पर वापडा दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए वापडा के खिलाफ खूब नाराबाजी करते रहे। कहा वापडा वालों ने 20,000 रुपए भी बटोर लिए हैं और अपने जाती मोबाइल नंबर्स भी बंद कर दिए हैं। हम ऑफिस के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था, ट्रांसफार्मर जल्द ठीक ना किया गया तो हम MM रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम लिया। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर शेखुपुरा में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह शेखुपुरा में भी खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत शहर को कचरे से पाक करने के दावे धरे के धरे रह गए। मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर जिली इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर शेखुपुरा रोड से निकलने वाली मेन शाहराह जो शरकपुर रोड को लाहौर रोड से मिलाती है, इसी रोड पर दीनी मदारस के साथ साथ पब्लिक स्कूल भी हैं, जहाँ बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। शहरियों का कहना है कि ये नाला है मेन रोड के साथ, बिल्कुल नाला है, मेन शरकपुर रोड है। आप ये देख सकते हैं, जो इंतजामिया आती है, जो सफाई करने वाली है, वो निकालती है अंदर से, वो सारा कुछ निकाल के बाहर फेंक जाती है जी, बाद में उठा लेंगे जब सूख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा, यहीं पे सूख गया है, अभी तक कोई उठाने वाला नहीं है। 8-8 दिन महीना पे आ रहे लोग बीमार हो जाते हैं। इनकी वजह तो बीमारी है कोरोना कितों होना सी, इन्होंने वजह तो कोरोना बनया है। शहरियों का कहना है कि गंदगी के ढेरों से उठने वाली बदबू से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा।
برے والا اور گردونوا میں ٹمبر مافیا بے لگام ہو گیا. نہروں اور سڑکوں کنارے کھڑے کروڑوں روپے مالیت کے درخت محکمہ جنگلات اور محکمہ انہار کی مبینہ ملی بھگت سے کاٹے جانے لگے. محمد کریم سیفی کی رپورٹ. حکومت ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور جگہ جگہ درخت لگائے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے برے والا کے گرد و نواح میں نہروں اور سڑکوں کے کنارے کھڑے کروڑوں روپے مالیت کے درختوں کو محکمہ نہار اور محکمہ جنگلات کے افسران اور عملے کی ملی بھگت سے کاٹا جا رہا ہے. نہروں اور سڑکوں کے کنارے کھڑے درختوں میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں دکھائی دیتا جو ان بے رحم لوگوں کے ہاتھوں محفوظ رہا ہو. محکمہ نہار اور محکمہ جنگلات کے لوگ کی ملی بھگت سے جو درخت کاٹے جا رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور درختوں کا قتل عام روکا جا سکے. ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਖਤ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ. ਹਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ. حکومت نے آج تک انہوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی. حکومت ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سب سے پہلے ان محکموں میں بیٹھی کالی بھیڑوں کے خلاف سخت کارروائی کرے جن کی ایما پر اس قومی اثاثے کو بے رحمی کے ساتھ کاٹنے کے علاوہ کروڑوں روپے کا حکومت کو چونا بھی لگایا جا رہا ہے. ایک طرف تو گرین پاکستان کے منصوبے جاری ہیں اور دوسری جانب محکمہ نہار اور محکمہ جنگلات کے عملے کی ملی بھگت سے درختوں کی کٹائی قابل افسوس ہے. حکومت کو چاہیے کہ درختوں کے قتل عام میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، برے والا. غازی خان کے نواح علاقے زمینہ سادات میں دریائے سندھ کے کٹاؤ نے شدت اختیار کر لی. گزشتہ چند دنوں کے دوران 100 سالہ قدیم جامع مسجد سمیت ہزاروں ایکڑ کاشت رقبہ اور درجنوں مکانات دریا برد ہو چکے ہیں. محمد علی میرانی کی رپورٹ. غازی خان کی یونین کونسل سمینہ کی بستی بھائی دریائے سندھ کے بے رحم کٹاؤ کی زرد میں آ گئی. دریائے سندھ نے اس بستی کے درجنوں مکان، پرانا قبرستان، مغلیہ دور کی مسجد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. دریائے سندھ ہے بڑا کٹو پیا کریں دے اندے نال قبرستان بڑا 5 ایکڑ دا وہ بھی شہید تھی گئے. جامع مسجد ہی جن دے اندر 100 بال پڑھدا 5 وقت نماز تھی نہیں، عید نماز تھی نہیں، جمعہ تھی نہ، وہ بھی شہید تھی گئی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور. ساری بستی بھائی ہے سارا قبر گستان ہے بہت بڑا ماشاءاللہ. او دریا بور تھی گئے. ساری جامع مسجد ہے مغلیہ خاندان دی او بھی گئی ہے. جہاں پر لوگوں کی کھڑی فصلیں دریا برد ہو گئی، لیکن انتظامیہ نے حسب معمول چپ سادھی ہوئی ہے. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، غازی خان. چارسدہ میں کچہری کے اندر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتولین اپنے وکیل کے چیمبر میں بیٹھے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی. پولیس نے ایک ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. ایبٹ آباد میں گاڑی کھائی میں جا گری. حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے. ایبٹ آباد کے علاقے بیرن گلی میں گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، 7 زخمی ہو گئے. لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں جاں بحق باپ بیٹا کی نماز جنازہ پاک پتھر میں ادا کر دی گئی. جوہر ٹاؤن سانے میں جاں بحق باپ بیٹے کی تدفین آبائی گاؤں چک ڈھکو چشتی میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بہاڑی کے تھانہ ٹیبہ سلطان پور میں موٹر سائیکل کی چوری کے الزام میں گرفتار ملزمان دوران حراست ہلاک ہو گیا. پولیس تھانہ ٹیبہ سلطان پور نے موٹر سائیکل چوری کے الزام میں گزشتہ روز لودھرا کے رہائشی مبینہ ملزم محمد ریاض کو گرفتار کیا تھا. سبی میں کورونا ویکسین نہ لگوانے والے تاجروں کے خلاف ضلع انتظامیہ نے گھیرا تنگ کر دیا. انتظامیہ نے ویکسین نہ لگوانے والے تاجروں کی دکانیں سیل کرنے کا اعلان کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق. یا دکانیں سیل کروائیں. سبی میں ضلع انتظامیہ کا تاجر برادری کو 2 ٹوک پیغام. شہریوں کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ میدان میں آ گئی. تاجروں کی سہولت کے لیے بازار کی مین شاہراہوں پر کورونا ویکسینیشن پوائنٹ تشکیل دے دیے اور ساتھ ہی کورونا ویکسین نہ لگوانے والے تاجروں کی دکانیں سیل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا. ڈاکٹروں کی ٹیم، انتظامیہ کی ٹیم انہیں مکمل آگاہی دے رہی ہے اور انہیں مطمئن کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی یہ اگر انکاری ہوتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. دکانیں سیل کرنے کا سنتے ہی تاجروں نے بھی کورونا ویکسینیشن پوائنٹ کا رخ کر لیا. کہا کاروباری مصروفیات میں ویکسین لگوانے کا وقت ہی نہیں ملا. کورونا ویکسین کے حوالے سے یہ بہت خوشی ہوئی کہ بازار میں آ کے انتظامیہ ہمیں جو ہے نا کورونا ویکسین کے لیے یہاں ہمارے پاس لگ رہی ہے. انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے بازار میں اور سب تاجر برادری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں تعاون کریں. میں اپنی تمام تاجر برادری کو
ایک अपील करता हूं कि वो सब आएं और कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि हमारी कोरोना से जान छूट जाएगी। फोकल पर्सन बराए कोरोना के मुताबिक ताजिर बरादरी में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। आवाम के ताउन से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से बे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी हैं 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1097 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदातो शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1097 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,51,865 हो गई है। पंजाब में 3,45,449, सिंध में 3,33,798, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,370, गिलगित बल्तिस्तान में 5,869, इस्लामाबाद में 82,470, जबकि आजाद कश्मीर में 20,064 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 38 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,108 हो गई। पंजाब में 10,688, सिंध में 5,368, खैबर पख्तूनख्वा में 4,289, इस्लामाबाद में 775, बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आजाद कश्मीर में 574 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,42,69,084 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46,124 टेस्ट किए गए। अब तक 8,96,821 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 2,084 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को किसान कार्ड से मशरूत कर दिया गया। किसान कार्ड के इजरा और इस्तेमाल से मुतालिक आगाही देने के लिए टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर काश्तकारों को किसान कार्ड के इजरा के सिलसिले में महकमा ज़राअत तोसी की जानिब से नवाही गांव में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद असलम की जेर सदारत होने वाली तकरीब में HBL कनेक्ट के नुमाइंदों, खादों, बीज, ज़राई अद्वियात के डीलर्स, कंपनियों के नुमाइंदों और किसानों ने शिरकत की। इस मौका पर शुरा को किसान कार्ड स्कीम के अगराज़ो मकासद और इजरा के तरीकाकार बारे मालूमात फराहम की गई। किसानों से खिताब करते हुए डायरेक्टर ज़राअत तोसी और असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार अहमद ने बताया कि किसान कार्ड के इजरा का मकसद हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़राई पैदावार में इजाफा है और काश्तकारों की भरपूर शिरकत ने ये साबित किया है कि काश्तकार गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से मुतमीन है। कॉटन इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ जो है वो भी इधर आया हुआ था कि ताकि काश्तकारों की फौरी रहनुमाई और खिदमत में कोई कमी भी सामने न आए। तकरीब के इख्तिताम पर मुकर्रीन ने कहा कि काश्तकार बैंक की शरायतों ज़वाबित के मुताबिक किसान कार्ड एक्टिव करेंगे और हुकूमत की सब्सिडी की सहूलत से फायदा उठाने के लिए ATM से बराह रास्त रकम हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। सादिकाबाद में महकमे ज़राअत ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 300 किसान कार्ड तकसीम किए गए, जबकि तहसील भर में 40,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। आसिफ आवान की रिपोर्ट। सादिकाबाद में महकमा ज़राअत ऑफिस में किसान कार्ड की तकसीम तकरीब का इनेकाद हुआ। रजिस्टर्ड किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में किसानों के साथ साथ महकमा ज़राअत और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ज़हूर सुल्तान का कहना था, ये जो किसान कार्ड है ये किसान की पहचान है, ये ATM की तर्ज पे होगा। इससे सर जी अगर मेरे इलाके में सैलाब आता है तो किसान को जो उसकी इमदाद होगी वो इस कार्ड के जरिए ही मिलेगी। अगर कोई आफत आती है, कोई लोकस्ट आता है, कोई कहत आती है, कोई बीमारी आती है, तब भी उसकी इमदाद इस कार्ड के जरिए होगी। अगर वो दवाई लेता है, मार्केट में जाता है, ये कार्ड दिखाएगा, उस पर टोकन होगा, टोकन दुकानदार सेंड करेगा, पैसे उसको इस कार्ड में मिल जाएंगे। इनका मजीद कहना था तहसील भर में 40,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जबकि 300 किसानों में कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर तलू सलीम बाजवा का कहना था, किसान कार्ड से अब किसान खुशहाल होगा। किसान कार्ड हुकूमत का इनकलाबी एक कदम है। इस इनकलाबी इकदाम की का बहुत मोतरफ हूँ कि पहली दफ़ा हमारी तारीख में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज और बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले साल में दी जा रही है और ये ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
جبکہ کسان کارڈ لینے والے کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، اب ہمارے بنیادی مسائل فوری حل ہوں گے، زراعت کے شعبے میں ترقی ہوگی، کسان خوشحال ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام گندم کے کاشتکاروں کے مابین پیداواری مقابلے کے سلسلے میں کامیاب کسانوں میں نقد انعام اور کسان کارڈ تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کے کانفرنس روم میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کسان دوست پالیسی کے تسلسل میں حکومت پنجاب نے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم کی فی ایکڑ پیداواری مقابلوں کے ذریعے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کے انعامات دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے کامیاب کسانوں میں اول دوم سوم آنے والوں میں نقد انعام اور کسانوں میں کسان کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر کسانوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا 2020 گندم انعامی مقابلے دے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں گورنمنٹ پنجاب دا اور مرکز دا مشکور ہوں کہ اے انعام تو نوازا ہے۔ موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کامیاب کسانوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ گندم سمیت زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں خود کفالت کی جو زرعی معیشت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کے معاشی استحکام کے لیے بھی اہم حیثیت کا حامل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ محکمہ زراعت پنجاب کے کسان دوست اقدامات کی بدولت صوبے میں زرعی ترقی کی منازل برق رفتاری سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ حالیہ بجٹ میں ایک طرف وفاقی حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کی ترقی اور فلاح کے متعدد منصوبے متعارف کروائے گئے ہیں، دوسری طرف زرعی شعبے میں 70% حصے کے حامل صوبہ پنجاب میں کسانوں کی فلاح کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عبد المجید باٹی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایات پر 100 ارب روپے سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچر ٹرانسمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے آئندہ مالی سال کے لیے زرعی سبسڈی کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبہ میں جدید فارمنگ کے لیے 28 ارب روپے خطی رقم کی لاگت سے فارم میکنائزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ قومی منصوبہ برائے اصلاح کھالا جات کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس حوالے سے نوید عصمت کاہلوں، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا، مالی سال 2021-22 کے لیے محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ روپے سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی لانے کی خاطر کھاد، بیج اور زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکج کے ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گنے کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی شہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ رحمیار خان میں لاکھوں ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی، جبکہ محکمہ زراعت کی جانب سے مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے کسانوں کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ رحیم یار خان ضلع بھر میں 4,96,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے فی ایکڑ 21 من اوسط مقرر کی گئی ہے۔ کپاس پر گلابی سنڈی سفید سنڈی کے حملوں کے باعث گزشتہ سال کپاس کی فصل کم کاشت کی گئی۔ اس سال کپاس کی فصل کو بہتر بنانے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں کپاس کے نگہداشتی امور بارے کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے سلسلہ میں جاری سرگرمیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کی چھدرائی، جڑی بوٹیوں کے تدارک، آب پاشی، کھادوں کے استعمال اور پیسٹ کاؤنٹنگ بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ حالیہ سیزن فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ محکمہ زراعت کا اصل ہدف ہے۔ کارٹن ایڈوائزری باقاعدگی سے جاری کی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے کھاد، زرعی ادویات، زرعی مشینری اور آلات پر سبسڈی کی رقم کسان کارڈ کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے برا سال رہا اور اب سہولیات کے باعث کاشتکاروں نے وسیع رقبے پر کپاس کی کاشت کی ہے۔ میں یہاں پہ 20 ایکڑ سے زیادہ جو کپاس وہ کاشت کرتا تھا، اور اس کے بعد اب جو محکمہ زراعت تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے
اس کے بعد ہم لوگوں نے اب تقریباً 40 एकड़ سے زیادہ جو ہے نا یہ کپاس کاشت کی ہے. بہاولپور ڈویژن میں 17,58,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کرنے کا ٹارگٹ ہے، جبکہ کاشتکاروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ زراعت حکومت پنجاب کھاد اور زرعی زہروں میں ملاوٹ کی شرح کو 0% تک لانے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ کپاس کی پیداوار کے لیے مقرر کیے گئے اہداف حاصل کر کے ملکی معیشت میں بہتری لائی جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان. محکمہ زراعت پنجاب کے حوالے سے محکمہ فوڈ لیا گندم خریداری کے حوالے ڈی جی خان ڈویژن میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. رپورٹ کریں گے ظہور دورانی. محکمہ فوڈ لگیا کی جانب سے اس بار گندم خریداری کے حوالے سے تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گندم خرید کرنے کی کوشش کی گئی. محکمہ فوڈ لگیا اس بار ریکارڈ گندم خرید کرنے میں کامیاب رہا. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لگیا اسور ضیاء کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتانا تھا. ضلع لیا میں جو اس وقت گندم کی پروکیورمنٹ ہے وہ تاریخی حیثیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت پروکیورمنٹ ہم نے کیا 11,75,000 بوری سے زیادہ، وہ لیا کی ہسٹری میں کبھی اتنی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی، بڑے شفاف طریقے سے ہوئی ہے، اور ڈی جی خان ڈویژن میں اس وقت لیا اس حوالے سے نمبر 1 پہ کھڑا ہے. گندم خریداری ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی ذخیرہ اندازوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے ہزاروں بوریاں برآمد کرنے کے ساتھ مقدمات بھی درج کیے گئے. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا. سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا بارش، ڈیوٹی پر معمور فرض شناس ٹریفک پولیس اہلکار موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ساجد احوال کی رپورٹ. موسم جتنا بھی گرم ہو، درجہ حرارت جتنا بھی زیادہ ہو، تپتی دھوپ میں بغیر کسی سائے کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے گجرانوالہ ٹریفک پولیس کے اہلکار کسی حادثے کی صورت میں سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو جاری رکھنے کے لیے ہر وقت کوشاں. اسکول ٹائمنگ میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں مصروف عمل یہ ٹریفک اہلکار قابل تحسین اور قابل تعریف ہیں. بچوں کو اسکول ٹائم میں ان کے گھروں تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے ایک عبادت سمجھ کے اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. جی میں اس وقت اپنا گجرات سٹی میں جو ٹیمپریچر ہے یہ تقریباً 42 سینٹی گریڈ ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی گرمی میں یہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور 8 گھنٹے کی شفٹ میں یہ کام کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار تو اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے ہی رہے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے مہذب اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. تلمبہ کے شہری نے وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کا بیڑا اٹھا لیا. ایاز احمد سہو کی رپورٹ. تلمبہ میں انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کلین اینڈ گرین پاکستان کا منصوبہ ناکام ہوتے دکھائی دیتا ہے. تو وہیں دوسری جانب تلمبہ کے ایک شہری نے تلمبہ کو کلین اینڈ گرین بنانے کا عزم کیا ہے. شہری نے اپنے اس عزم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ابتدا اپنی گلی سے کی. جو لوگ انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے کوڑے کو گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، اب اس کچرے کو ایک جگہ جمع کرنے لگے. گلی میں مختصر وقفے کے بعد خوبصورت جنگلے لگائے گئے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے گلی میں جگہ جگہ پودے بھی لگائے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کی واحد غرض کے ساتھ لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. شہری کا کہنا تھا کہ میرا شوق تھا کہ ہمارا شہر صاف ستھرا ہو، شہر کی ساری گلیاں صاف ستھری ہوں، تو میں نے نمونے کے طور پہ پہلے اپنی گلی بنائی ہے تاکہ اس کے اندر خوبصورتی نظر آئے، صفائی نظر آئے. یہ بنز لگائے ہیں، اس میں پوسٹرز لگائے ہیں، فلاورز ہیں، برڈز ہیں، ان کے میں نے لگائے ہیں. ساری گلی کو میں نے وائٹ واش کروایا ہے. مزید پرندوں کے لیے خوبصورت دڑبیاں لگائی گئی اور پرندوں کے لیے پانی اور خوراک کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. گلی کی خوبصورتی کو مزید بہتر بنانے کے لیے گلی میں وائٹ واش کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت وال پیپر بھی آویزاں کیے گئے ہیں. شہری کا عزم ہے کہ میرا مقصد ہے کہ تلمبہ کو مثالی شہر بناؤں. اگر تلمبہ کے باقی شہری بھی اپنی گلی اور محلوں کو اس گلی کی طرح صاف ستھرا بنا لیں تو وہ دن دور نہیں جب تلمبہ ایک مثالی شہر بن کر سامنے آئے گا. کیمرہ مین اسامہ مجید کے ساتھ ایاز سعود، سچ نیوز تلمبہ. مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، موسم گرما کی سوغات عام بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. علی بنگش کی رپورٹ.
پلوں میں خاص پل آم جو کہ سب کو پسند ہے، جس کا ہر ایک کو پورا سال انتظار رہتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے رسیلے پل آم کو بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ کوہاٹ میں جگہ جگہ آم کے ٹھیلے سجے ہیں، اس میں آم کے مختلف اقسام موجود ہیں، لیکن ریٹ بڑھنے کی وجہ سے عوام خرید نہیں سکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آم جو ہے یہ پھلوں کا بادشاہ ہے، لیکن یہ مناسب ریٹ پر نہیں ملتا ہے، یہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آم تھوڑا سستا کر دیے جائے، بہت مہنگے، اور اسی وجہ سے غریب لوگ جو ہے آم کو صرف دیکھ سکتے کھا نہیں سکتے۔ آم بیچنے والوں کے بھی اپنے شکوے ہیں، کہتے ہیں مہنگے دام خریدا پل اگر کم دام پر کیسے فروخت کر دیں۔ پھلوں کے بادشاہ کے مہنگے داموں ریٹ سن کر خریدار گھروں کو خالی ہاتھ لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ قبولہ میں پھلوں کے بادشاہ آم کی مانگ بڑھ گئی، شہری سنڑی لنگڑا سمیت مختلف اقسام کے آم خریدنے میں مصروف ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں انیس عامر بھٹی۔ ملک بھر کی طرح قبولہ میں گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آم کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قبولہ کے شہریوں کی ایک کثیر تعداد آم کی خریداری کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہے۔ اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ ملک شیک اور اچار ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موسم گرما کی سوگات آم جو کھانے کے لیے چھوٹے بڑے تمام عمر کے لوگوں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آم کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں مشہور دسہری، چونسا، لنگڑا جو لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ انتہائی لذیذ ہے۔ میاں انیس عامر بٹی، سچ ٹی وی، قبولہ۔ حکومت پنجاب کے گھریلو صنعتوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے پروگرام کے تحت ملتان چیمبر آف کامرس میں بلو پوٹری پر تفصیلی ڈاکومنٹری کی نمائش کی گئی۔ عبدالرحیم شاہد کی رپورٹ۔ پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن نے چیمبر آف کامرس کے تعاون سے مدینہ الاولیاء کی صنعت بلیو پاٹری پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کی نمائشی تقریب منعقد کی، جس کے مہمان خصوصی کمشنر ملتان اور صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین تھے۔ تقریب میں دستکاروں کی حکومتی سطح پر سرپرستی پر زور دیا گیا۔ بلیو پاٹری کو دنیا میں پروجیکشن ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل سکی۔ ہم نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے جس کو ہم پوری دنیا میں ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح سے ہمارے جاوید اختر صاحب سن آف سوائل ہیں اور وہ جس طرح سے اس بلیو پوٹری کو اجاگر کر رہے ہیں، یہ ملتان کی پہچان ہے، اور مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جو یہ خوبصورت کانسیپٹ انہوں نے لانچ کیا اور جتنی اچھی ڈاکومنٹری فلم ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ بلیو پاٹری ڈاکومنٹری نمائشی تقریب میں تمام ڈویژنل وزیری افسران سمیت معززین شہر نے بھی شرکت کی۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹری کا کہنا تھا کہ اس قدیم فن کی عالمی سطح پر نمائش کی جائے گی تاکہ دنیا بھر میں اس فن کی خوبصورتی کو متعارف کروایا جا سکے۔ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انٹرنیشنل لیول کی انگلش وائس اوور کے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ملتان کی بلو پوٹری ہے اس کو انٹرنیشنل ورلڈ میں دکھایا جائے، شوکیس کیا جائے۔ تقریب کے آخر میں بلیو پاٹری سے وابستہ دستکاروں کی خدمات کے اطراف میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین عبدالرحمان واگا کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد، سچ نیوز ملتان۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔